آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ حاضر ہے۔ اس پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے کلام کی چند چھوٹی سی فہرست آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، جن میں سے آپ اپنی نظم کی فرمائش ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ منظوم کلام کے ساتھ۔ اے خدا اے کار سازو، جلسہ سالانہ UK کے موقع پر یہ نظم عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار۔ اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس۔ اے ذوالمنن، شکر و سپاس۔ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ۔ بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ۔
مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خواہ۔ کس طرح تیرا کروں اے ظلمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی آپ نے عصمت اللہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظم اے شاہ مکی و مدنی سید الورا سماعت فرمائیے۔ اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے، محبوب کبریا، تو میرا بھی حبیب ہے، محبوب کبریا، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو چومتا ہوا، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ اگر آپ نے آج کی فہرست میں سے کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور ہمیں ای میل کیجیے گا nazam@mta.tv۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں یا آئندہ کے پروگراموں میں ہم آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی نظم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہے، آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، سماعت فرمائیے۔ اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، نیز بشنو از زمین، آمد امام کامگار، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے دشت خار، ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت خار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت نظم حضرت مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
میاں امتیاز احمد صاحب پاکستان سے، زرکا مبشرہ صاحبہ سیالکوٹ سے اور مقبول احمد صاحب سعودی عربیہ سے آپ کا پیغام ہمیں ملا. آپ نے ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن آپ نے ہمیں اپنا پیغام بھیجا. اسی طرح عطیہ صاحبہ گانا سے آپ نے بھی ہم سے رابطہ کیا، جزاکم اللہ احسن الجزا. تو اگلی نظم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کلام ہے آصف باسط صاحب کا، آواز ہے مصور احمد صاحب کی. ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش. سماعت فرمائیے. ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش، ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہاں درپیش. ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمان درپیش، خوشا نصیب کے ہے میر کارواں درپیش. وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہشم، اٹھائے ہے وہی کبر و غرور کا پرچم. نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم. یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدہ گاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز. ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو. ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش. آصف باسط صاحب کا کلام مصور صاحب کی خوبصورت آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا. نصرت بھٹی صاحب ٹورانٹو سے، ملیحہ ظہیر صاحبہ ربوہ سے، نسیم آسیہ اور حبیب پاکستان سے، ملک عبد الملک صاحب پاکستان سے اور نذیر چودھری صاحب انڈیا سے آپ نے ہمیں ای میل کی. جزاکم اللہ احسن الجزا. تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف. عصمت اللہ صاحب کی آواز ہے، کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے. سماعت فرمائیے.
میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا خدا ہے، وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی، ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا خدا ہے، وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، ہر ایک چیز پر اس کو قدرت ہے حاصل، ہر ایک کام کی اس کو طاقت ہے حاصل، پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے، سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے، یہ دریا جو چاروں طرف بہہ رہے ہیں، اسی نے تو قدرت سے پیدا کیے ہیں، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا خدا ہے، وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر، وہ مالک ہے سب کا، وہ حاکم ہے سب پر، سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے، گھریلو چرندے، بنوں کے درندے، سبھی کو وہی رزق پہنچا رہا ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی شے کھا رہا ہے، ہر ایک شے کو روزی وہ دیتا ہے ہر دم، خزانے کبھی اس کے ہوتے نہیں کم، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم میں کون کا خدا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خوبصورت نظم میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے ابھی آپ نے عصمت اللہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمائی۔ مدیحہ صدیق صاحبہ ناروال سے، وسیم احمد صاحب نیپال سے، باسل احمد صاحب روا سے، اریبہ نثار صاحبہ، اسامہ مسعود صاحب پاکستان سے، اور رافع اور کانتا حیدرآباد انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسی طرح حجاب فاطمہ صاحبہ اور
عبد الرحمن ناصر صاحب کینیڈا سے، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اگلی نظم صبور بھٹی صاحب کی آواز میں ہے، کلام ہے آصف باسط صاحب کا، بلغ العلا بکمالہ، سماعت فرمائیے۔ ایسی چلی تازہ ہوا، ایسی چلی تازہ ہوا، ماحول ہے نغمہ سرا، ماحول ہے نغمہ سرا، پڑھتا ہے نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ تو صوت ہے، تو ساز ہے، تجھ میں بقا کا راز ہے، تجھ پہ خدا کو ناز ہے، تجھ پہ خدا کو ناز ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ ہر دور کی زندہ گھڑی تو موسموں کی تازگی، تو موسموں کی تازگی، تو ہے سحر کی روشنی، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ۔ تیرا غلام پاک خو لے کر تجھی سے رنگ و بو کرتا ہے چرچا چار سو، کرتا ہے چرچا چار سو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسونت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آصف باسط صاحب کا کلام صبور بھٹی صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کی فرمائش ہمیں بنگلور انڈیا سے موصول ہوئی تھی۔ خولا، عرفان، مصدق، ممتاز، منیر ابی اور عبد الرحمن پوکویا بنگلور سے آپ نے اس نظم کی فرمائش کی تھی، جزاکم اللہ سنزا، آپ نے ہمیں ای میل بھیجی۔ اسی طرح بنگلور انڈیا سے ہمیں زبیر احمد صاحب کا پیغام موصول ہوا ہے، اور انہوں نے جس نظم کی فرمائش کی ہے وہ آج کے پروگرام میں تو نہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ بلال راجہ صاحب کی آواز میں ڈاکٹر عبد الکریم خالد صاحب کا کلام ہے، مرتے ہیں خلافت پہ، سماعت فرمائیے۔ انہیں ذو میں تفاخر ہے، زر و مال و
شرف فضیلت ہے کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر۔ زہے قسمت ہمارے سر پہ سایہ ہے امامت کا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا یقین پختہ خلافت پر۔ یہ اس کا فضل و احسان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ خاص الخاص رحمت ہے جو اس نے کی جماعت پر۔ بفیض نصرت ایزد ہوئی ہم کو عطا بہجت، کیا شادہ ہمیں اس نے عظیم الشان نعمت پر۔ بشارت دی مسیحائے زمانے الوصیت میں، عزیز و غم نہ کرنا تم میری دنیا سے رخصت پر۔ میرا جانا ہی لازم ہے مگر غمگین مت ہونا، خدا تم کو سکینت دے کہ لائے گا خلافت پر۔ تمہارے خوف کو وہ امن میں تبدیل کر دے گا، خلافت ایک مرہم ہے دل زخمیدہ صورت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر۔ ملال راجہ صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالکریم رشید صاحب خالد صاحب کا منظوم کلام سماعت فرمایا، مرتے ہیں خلافت پر۔ عاطف محمود صاحب نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ سنزا۔ ملائیشیا سے عافیہ بشیر خان صاحب آپ ہمارا پیغام دیکھ رہی ہیں، جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں ای میل کی۔ فریحہ ماہنور اور اسی طرح معروف خورشید صاحب قادیان سے آپ نے بھی ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن جزا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، طاہر ندیم صاحب کا کلام ہے اور آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کرچیاں ہو
نہ جائے سینے کی کوئی آنسو مجھے بہانے دے، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، بے مہاروں کو قید خانے دے، بے مہاروں کو قید خانے دے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، دینے والے کسی بہانے دے، دینے والے کسی بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، نعرے دعا کو کر دے برد و سلام، نعرے دعا کو کر دے برد و سلام، کوئی خرمن نہ اب جلانے دے، کوئی خرمن نہ اب جلانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ طاہر ندیم صاحب کا کلام عصمت اللہ صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔ اگلی نظم کی فرمائش ناظرین اکرام ہمیں عدنان اللہ کرم علی، آصفہ عرفان، فاران احمد، عفان احمد، یاسر احمد، آسمہ بروج، باریہ مبارک، فرحانہ اور بریرہ مبارک صاحبہ سے موصول ہوئی ہے۔ اسی طرح نعیم احمد صاحب، محسن نعیم صاحب اور تکریم احمد صاحب بحرین سے آپ نے ہمیں ای میل کی، آپ بحرین سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایک ننھے مجاہد 12 سال کی عمر کے ایان احمد عباس نے آپ نے بھی ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو عدنان اللہ کرم علی صاحب نے جس نظم کی فرمائش کی ہے وہ ہے تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں، تیرے بندے اے خدا،
سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہے، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے مرتضیٰ منان صاحب کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا۔ تو اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے پڑھتے چلیں۔ چودھری سلطان علی صاحب کاربن جرمنی سے آپ نے ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن جزا۔ زاہد انور صاحب ٹورانٹو سے آپ نے بھی ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اس طرح بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ نے آج کی اس قسط میں کوئی فرمائش کرنی ہے تو ضرور ہمیں ای میل کیجیے گا nazm@mta.tv۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں جو چند لمحات ہمارے رہ گئے ہیں ان میں پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو ہم پورا کریں۔ اگلی نظم ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کمال احمد صاحب کی آواز میں۔ اس رحمت عالم ابر کرم سماعت فرمائیے۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے
والے ہیں وہ والی تھا مسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا یہ ماؤں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹانے آیا تھا یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں دینوں ایمان وطن یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں دینوں ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن ظالم مت بھولے بالآخر مظلوم کی باری آئے گی مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر مٹا دے
देखो गर हिम्मत है या जुल्म मिटेगा धरती से या धरती खुद मिट जाएगी. हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलाम कमाल अहमद साहब की आवाज़ में अभी आपने समाअत फरमाया. नाज़रीन इकराम, अगली नज़म है रूह की लज़्ज़त, उमर शरीफ साहब की आवाज़ में. इसकी फरमाइश हमें मसूल हुई है कनाडा से. अब्दुर्रहमान नासिर साहब, अतिया नासिर साहबा, अवैस नासिर और मायदा नासिर साहबा आपने इस नज़म की फरमाइश की है. इसी तरह मोहम्मद यकूब ख़ान और नजमा ख़ान साहिबा आपने भी हमें इसी नज़म की फरमाइश की है. आप भी टोरंटो कनाडा में मुकीम हैं. ज़ुबैर अहमद साहब बेंगलोर से आपने हमें ईमेल किए, जज़ाकमुल्लाह सनज़ा. और इसी तरह नईम अहमद, राशिदा बेगम, फ़हीम अहमद, तकरीम अहमद यमुना नगर हरियाणा इंडिया से आपने भी हमें ईमेल की, जज़ाकमुल्लाह अहसन जज़ा. और आपने भी इसी नज़म की फरमाइश की है. तो आइए बढ़ते हैं अगली नज़म की तरफ. चौधरी मोहम्मद अली मुस्तार अहमद साहब का कलाम उमर शरीफ साहब की आवाज़ में समाअत फरमाइए. रूह की लज़्ज़त बन कर बरसा मौला तेरी ज़ात का नाम. रूह की लज़्ज़त बन कर बरसा मौला तेरी ज़ात का नाम. भूल गए हम सारे मौसम, याद रहा बरसात का नाम. भूल गए हम सारे मौसम, याद रहा बरसात का नाम. रूह की लज़्ज़त बन कर बरसा मौला तेरी ज़ात का नाम. भूल गए हम सारे मौसम, याद रहा बरसात का नाम. एक सहीफा जिसको तूने सुबह अज़ल तसनीफ किया. एक सहीफा जिसको तूने सुबह अज़ल तसनीफ किया. याने इसमें मोहम्मद जिसका इस्म अबद आयात का नाम. याने इसमें मोहम्मद जिसका इस्म अबद आयात का नाम. भूल गए हम सारे मौसम, याद रहा बरसात का नाम. भूल गए हम सारे मौसम, याद रहा बरसात का नाम. हम नादानों बेसमझों को उस उस्तादे कामिल ने, हम नादानों बेसमझों को
اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا تیری ذات صفات کا نام، اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا تیری ذات صفات کا نام۔ روح کی لذت عمر شریف صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے چودھری محمد علی صاحب کا کلام سماعت فرمایا۔ تو ناظرین اکرام، آخری نظم کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت کلام صبور بھٹی صاحب کی آواز میں ہم ابھی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس نظم کی طرف بڑھیں، ایک دو پیغامات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ باسل احمد صاحب نے قادیان والوں کی طرف سے سب کو سلام، حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز کی خدمت میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح سید مظفر عالم صاحب اور سیدہ شہناز صاحبہ قادیان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا اور ای میل کی، جزاکم اللہ سنزا۔ بشرا مجید صاحبہ بنگلہ دیش سے، حارث احمد صاحب روا سے، امت الوارث صاحبہ اور عافیہ بشیر خان صاحبہ ملیشیا سے آپ نے ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ سنزا۔ اور یہاں برمنگھم سے ہماری سبیکہ داؤد صاحبہ جن کی عمر 10 سال ہے، انہوں نے بھی ہمیں ای میل کی، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اس آخری نظم کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے تلنگانہ انڈیا سے مبارک نسرین، آصفہ شاہین، ذکیہ پروین، مشہود احمد طاہر اور مظفر احمد صاحب آپ نے ہمیں ای میل کی اور آپ نے اسی نظم کی فرمائش کی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں تیری محبت میں میرے پیارے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ جو کوئی ٹھوکر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام صبور بھٹی صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انتخاب سخن کی ٹیم اور MT انٹرنیشنل کی ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔